آپ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے، اس پوسٹ کا تو ٹور ٹپا ہی بڑا ہوتا ہے. ہاں تو 95 میں ایسا کیا واقعہ ہوا کہ آپ نے اس پوسٹ کو لات ماری اور گھر آ گئے؟ وہی آپ کو بتایا کہ رحمت مسیح کا کیس تھا، تو مجھے انہوں نے بلایا. اس وقت کے جو تھے ایڈوکیٹ جنرل، انہوں نے کہا کہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ آپ یہ جو ہے نا ان کی حمایت کریں، ملزموں کی حمایت. میں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو پروسیکیوشن کی طرف سے ہیں، ہم نے تو ملزم کے خلاف کہ اس کی سزا برقرار رہے، سزائے موت تھی ان کو. تو جب میں عدالت میں گیا تو وہاں مجھے اس جج نے کہا کہ آپ اتنا اسلام جانتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس میں آتے ہو سامنے. میں نے کہا جی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ کھول دیں تو میں ابھی کرتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا جج نے کہ جی یہ ایک طرف سرکاری نوکریاں افسریاں کرنی اور یہ بھی انجوائے کرنا، اور دوسری طرف اپنا جو ہے وہ نظریات حق سچ کی بات بھی کرنے، تو یہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ کو یہ نہیں پتا، آپ میرے خاندانی بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے. بڑی سے بڑی نوکری اور افسری میرے، ایسے میں نے اشارہ کیا اپنے پاؤں کی طرف، میرے جوتے کی نوک پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم اپنی جان، اپنا مال، اولاد سب قربان کریں، پھر بھی ہم سمجھیں گے یہ کم ہے. تو میں نے کہا ہمارا اور مسئلہ ہے، آپ نہیں ہمیں جانتے فلاں. تو وہ پھر ظاہر ہے وہ نوکری سے ہماری چھٹی ہو گئی. لیکن وہی بات کہ قدرت نے جو کام لینا ہوتا ہے آپ سے، وہ پھر اس طرح معاملات چلتے ہیں. اچھا غازی صاحب یہ بتائیے گا کہ سرکاری نوکری چھوڑنے کے بعد، استعفیٰ دینے کے بعد جب آپ نے دوبارہ وکالت شروع کی تو اس وقت کیا مشکلات پیش آئیں، اور پہلا کیس جو آپ کو ملا تو اس کی فیس کتنی ملی آپ کو؟ ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میرے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھے، کوئی میرے پاس دفتر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو کچھ عرصہ میں، اللہ کی شان دیکھیے، ایک لاہور کا وکیل ہے جو جعلی بابا پیر بھی بنا ہوا ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے دفتر بیٹھ جایا کریں، میں رات کو بیٹھتا ہوں، آپ دن کو آ جایا کریں. اچھا. تو میں دن کو اس کے دفتر بیٹھنا شروع ہوا. ابھی میں کوئی ہفتہ ہی بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ ادھر تو کلائنٹوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، فلاں ہیں. کچھ اس کے لوگوں نے کہا، اس نے مجھے ہفتے بعد کہا جی نہیں جی آپ اپنا دفتر کہیں لیں. میرے پاس کوئی دفتر نہیں تھا. تو میں ایک چھوٹا سا دفتر میکلیگن روڈ پہ تھا، انڈر گراؤنڈ ایک کمرہ، بہت گرمی شدید. وہ میں کرتا کیا تھا کہ میں اپنا قمیض اتار دیتا تھا جب لوگ چلے جاتے تھے، تو بنیان اور ایک پیڈسٹل فین لگا کے. لیکن اللہ نے مجھے ایسا کرم کیا، جو پہلا کیس مجھے ملا وہ اتنا بڑا کیس تھا. یہ جو رئیس ہیں یہ بھونگ مسجد والے مشہور، ان کا کیس تھا زمینوں کا. 1 سال کی جو میری تنخواہیں تھی بطور AG پنجاب کے، وہ ایک دن میں مجھے پیسے مل گئے. ایک کیس میں وہ نکلا ہے پہلے دن اللہ تعالیٰ نے. میں نے جب نکلا تو میں نے دعا کی. میرے والد گرامی حیات تھے، انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے چھوڑا ہے، اللہ آپ کو بڑا کمپنسیٹ کرے گا، آپ نے گھبرانا نہیں. میرا بیٹا جو انس ہے، اس نے کہا جی کہ آپ نے بالکل نہیں گھبرانا. وہ جو گارڈ وغیرہ ہوتے تھے، نوکر چاکر، اس نے کہا میں آپ کی گاڑی بھی چلاؤں گا، میں دروازہ کھولوں گا، بند کروں گا، فون آپ کا اٹینڈ کروں گا، آپ نہیں گھبرانا. بیگم صاحبہ بھی جو تھیں وہ اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر تھی، انہوں نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، اللہ کا شکر ہے، میری اتنی تنخواہ ہے، ہمارا کام چل جائے گا، فلاں ہو جائے گا. لیکن وہ اس طرح مجھے پھر پیسے آئے، اس طرح کیس آئے کہ وہ ہم سے دائر نہیں ہو سکتے تھے. روز لوگ آتے تھے اور بڑی اللہ نے کامیابیاں دی مجھے. تو پھر میں نے کوئی سال بعد ہی بہت بڑا دفتر لیا میکلیگن روڈ پہ. وہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، 2nd فلور پہ بہت بڑا دفتر تھا میرا. اس میں 4-5 کمرے تھے، لائبریری تھی، فلاں تھا. وہاں پہ پھر بڑے سال رہا ہوں. 2009 میں پھر میں جج بنا ہوں. جب اس وقت تک وہ میرے پاس تھا. پھر اس دوران میرا بیٹا انس بھی جو ہے یہ پڑھ کے آ گیا تھا. تو پھر 2 بیٹے بیرسٹر ہو گئے. پھر وہاں سے ہم نکلے اور اس دفتر، وہ آج ہمارا دفتر ہے پورا، وہ جو ہے پلازا، جس دفتر سے اس وکیل نے مجھے کہا تھا کہ جی 1 ہفتے بعد کہ آپ یہاں سے نکلیں، وہ بھی کرایہ دار تھا حالانکہ. تو وہ جو پلازا ہے 3 منزلہ، وہ آج ہمارا دفتر ہے، غازی لا چیمبر. یہ اللہ کے کام ہے. بے شک. وہ پھر 2016 میں ہم نے وہ جو تھا وہ لے لیا پلازا، تو اب وہ دفتر ہے ہمارا. اچھا غازی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ خود بھی سپریم کورٹ بار کے نائب صدر رہے، اور ماشاء اللہ جس طرح ہم بتا رہے ہیں انس غازی صاحب بھی جو ہیں وہ اسی فیلڈ میں ہیں، تو وہ بھی
एशिया की सबसे बड़ी बार जो है लाहौर हाई कोर्ट बार, उसके जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? इस काम में तो बड़ा खर्चा हो जाता है, तो इतनी फंडिंग कहाँ से आई आपके पास? बस ये मैं लोग भी सारे यही समझते थे, बल्कि मैं अब नाम नहीं लेता। इस वक्त जुडिशरी में बहुत बड़े जजेस हैं, 2-3 में आमदन नाम नहीं लिया। उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि आप कैसे जीत गए? इसलिए कि उस वक्त मुल्क की सारी जमातें हमारे खिलाफ थी, और जो हमारे मुकाबले में था कैंडिडेट, वो जो था वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब उसको अपना बेटा कहते थे। अच्छा। चीफ मिनिस्टर उसको अपना बेटा कहते थे। पूरी हुकूमत की मशीनी हमारे खिलाफ थी, और पाकिस्तान की 5 बड़ी जमातें वो उस कैंडिडेट के पीछे थी, और उनके पास दौलत इतनी थी जितनी कानून के पास है। वो इतने अमीर लोग थे हमारे मुकाबले में। और एक वकील साहब, पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील, अरबपति, उनका वो बेटा था, और दौलत का शुमार हिसाब ही कोई नहीं था। तो मुकाबला था। तो मैं एक ही बात कहता था जहाँ जाता था कि अल्लाह वही है। लतीफ़ खोसा जो थे ये मेरे पास आए, मैं खड़ा हुआ कंपेन कर रहा था नसाफ की। तो मुझे कहने लगे तुम पागल हो गए हो यार, मुझसे बड़े हैं उम्र में लतीफ़ खोसा, और अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। तो कहने लगे तुम पागल हो गए हो, तुम मुकाबला कर सकते हो उनका? ना तुम्हारे पास पैसे, ना तुम्हारे पास कोई ताकत, ना कुछ ही है वो। मैंने कहा खोसा साहब, अल्लाह वही है जिसने हाथी उनसे मरवाए थे अबाबीलों से, अबाबील के जरिए। अल्लाह नाउजुबिल्लाह बूढ़ा तो नहीं हो गया, या उसकी ताकत कुदरत में कमी तो नहीं? अगर अल्लाह वही है तो आप देखेंगे अबाबील आएंगे और हाथी मारेंगे। तो खोसा मुझे कहता है गाल सुन पंजाबी में, जाके ना मसीत तकरीर करी दी है, प्रैक्टिकल लाइफ गल्लां नहीं होंदियां। वो मैं जहाँ तकरीर करता था मैं कहता था देखेंगे आप इंशाल्लाह अबाबील आएंगे, मेरा रब भेजेगा। वो अबाबील ही आए। हमारे पास पैसे नहीं थे। आखिरी दिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कार्ड ही छपवा सकें। लक्ष्मी चौक में हमने होटल बुक कराया, 100 कमरे बुक कराए। लक्ष्मी चौक में वो गए नहीं। हमारे जो मुखालिफ थे उन्होंने पीसी बुक कराया हुआ था, उन्होंने अवारी बुक कराया हुआ था, हॉलीडे इन बुक कराया हुआ था, और ये जो एजर्टन रोड पे होटल है लाहौर का, यार असम्बली फ्लैटीज होटल, ये भी बुक था। तो वहाँ तो खाने और मशरूबात और ये वो सब चलते थे। फिर उन्होंने ये जो थे फ़ोन ये लोगों को दिए, आईफोन दिए, मोबाइल गिफ्ट दिए वोटरों को, कंप्यूटर लेके दिए, लैपटॉप दिए, फलां दिए, नारे भी लगते थे। एक तरफ पता नहीं आईफोन और दूसरी तरफ पता नहीं क्या लड़के नारे लगाते थे हमारे। तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, और ऐसी कामयाबी के 1000 वोट की लीड थी हमारी। अच्छा गाजी साहब, ये बताइएगा कि अंस गाजी साहब ने जब इलेक्शन जीत लिया तो बजाय वो हल्फ उठाने के आपने उन्हें कहीं और भेज दिया। मैंने वालिद साहब के मज़ार पे कहा कि अपने दादे की कब्र पे जाओ, और दूसरी ये थी कि ये जो थी ना उस दिन इसको फांसी हुई थी मुमताज़ कादरी को। तो मैंने कहा उस दिन हमारा नहीं बनता कि हम जाके उस दिन जश्न किसी में शरीक। अच्छा, तो इसलिए ये सेम डे का वाक़या है उसी दिन। मैंने कहा तुम जाओ और अपने दादा की कब्र पे जाके उनका शुक्रिया अदा करके आओ। तो वो फिर वहाँ चला गया था उनके मज़ार।